میں ایک دو شیر حسین دی بارگاہ وچ اپنی بخشش واسطے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مولوی ممبر پر بیٹھ کر حسین کے خلاف بولتے ہیں. کیا کیا حسین نے؟ میں نے سلطان بہو کے انداز میں شیر کے پنجابی کے وہ سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو چار شیر. تو بھی نت ممبر تے بیویں. بھائی ہماری پنجابی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بھی نت ممبر تے بیویں چھیڑ جہاد کہانی کسے چھیڑتا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مقام ہے. خود جہاد پر نہیں جاتا, خود نہیں مرتا, لوگوں کو بھیجتا ہے, منبر کو گرم کرتا ہے, داد لیتا ہے. اور حسین کا نام آئے تو تجھے غش پڑ جاتی ہے. سن, تو بھی نت منبر چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانی وچ مدھانی. حسین نے تو کام کر کے دکھایا, حسین نے تو کام کر کے دکھایا. تو نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانیاں وچ مدھانی. علی دے لال دی علی دے لال دی ریساں نہ کر, علی دے لال دی ریساں نہ کر, گل کر کوئی سیانی. علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی. نعرہ تکبیر, علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی. جے شبیر جیا کوئی لبھی, جے شبیر جیا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی. جے کو شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی. میں قربان نصیر اس دے جدی زینب شان پچھانی. میں قربان نصیر اس
دے جتی زینب شان پچھانی سیچیا جس اسلام دا پھوٹا دے کے خون دا پانی سیچیا جس اسلام دا پھوٹا تے دے کے خون دا پانی حسین کا کام اور حسین کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک مر نہیں سکتا. سبحان اللہ بے شک بے شک جو اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ارے وہ تو مر کر بھی زندہ ہو گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. او بے شعوریوں، او ڈنگرو، او چبلو زمانے دی تعلیم یافتہ جاہلو. اللہ فرماندا ہے کہ جڑے میرے رستے شہید ہوندے قتل ہوندے انہاں دی حیات نو تساں جے بے شعورے نہیں سمجھ سکتے. آؤ حسین کی زندگی کو ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھتے ہیں. آؤ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین و دین پناہ ہست حسین سر دادو نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست جو کروڑوں اربوں لوگوں کا امت کا مرجع ہے جس کا مزار سبحان اللہ انگریز نے جس کے مزار کے لیے لکھا کہ خواجہ بزرگ آفتاب فلک چشتیاں سبحان اللہ خواجہ بزرگ نائب رسول سبحان اللہ واقف فرو اصول سبحان اللہ دل بندے علی و بطول معین الدین چشتی حسن سجدی رضی اللہ تعالی عنہ. انگریز نے لکھا کہ ہندوستان پر واحد ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے اور وہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے. حسین کی بارگاہ میں سبحان اللہ حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے معین الدین ہاتھ باندھ کر. ہاتھ باندھ کر. ہمارے پاس مختلف لوگ ہوتے ہیں. میں چونکہ شاعر بھی ہوں تو یہ ادب کا سلسلہ بھی تھوڑا سا شاہ صاحب بھی ظفر علی شاہ صاحب بھی ادبیات پڑھاتے ہیں عربی میں ہم نے بھی پڑھی ہیں تو یہ ذرا حاضر سروس مدرس ہیں ہم ذرا بھول گئے ہیں بہرحال پھر بھی کچھ چلا ہی لیتے ہیں کام. تو ان کے ذوق کے لیے جو فی البدیہہ جواب ہوتا ہے نا فخر الدین شاہ صاحب اوپر دیکھیں میری طرف بڑا مزہ آتا ہے اس میں جس میں حاضر جوابی ہو. سبحان اللہ تو بعد میں بستر پر لیٹ کر بڑے بڑے عالم کو ہم نے دیکھا ہوئے میرا دل کیتا ہے میں ہے جواب دیوایا موقع تے تو ٹھس ہو گیا موقع تے تو چکل ماری یا کھ نہیں چپ کر رہے تھے ہوں پیچھے ڈن پانے نے کہ سوال آوے اتنے تو جواب اتنے ہی آوے. میں ٹی وی اسٹیشن پر گیا مشاعرہ تھا سنیے بڑی علم کی بات ہے. تو ایک پروڈیوسر تھے وہ بڑے قابل تھے اقبالیات کے بڑے ماہر. سبحان اللہ انہوں نے کہا یار ذرا دوسرے ذہن کے تھے سمجھ گیا نا دوسرے ذہن کے کئی ذہن ہے نا دوسرے تیسرے چوتھے بہت سے ذہن ہیں. اہل سنت کا تو ایک ذہن ہے نا یہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں بہت سے نمبر ہیں ان کے. تو یہ دوسرے تھے تو دوسرے آدمی نے کہا
کہ یار یہ کیا معین الدین اجمیری تمہارے جو ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، 5 دالیں کٹھی کر دی، مخول کیا، مذاق کیا، دال مسور، دال فلاں دال، سرداد نداد دست در دست یزید، 5 دالیں ہیں تو سردالہ کٹھیاں کر چھڑی ہیں۔ علامہ کو دیکھو، اسے شعر پڑھا، سبحان اللہ، سنو ذرا، اس نے شعر پڑھا علامہ کا، عروس لالا، اے لالا ایک پھول کا نام ہے، گل لالا، سبحان اللہ، عروس لالا، اے گل لالا کی دلہن، سبحان اللہ، لالا کو پھول کو دلہن کہہ رہا ہے، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، شعر اپنی جگہ اچھا ہے، سبحان اللہ، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، اس نے کہا کہ انہوں نے 5 دالیں باندھی ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، تو اس نے 6 سین باندھے، اللہ، اس میں لطف دیکھیے، اس میں کتنا سگالت ہے، بھاری پن ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، اس میں عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا 6 سین ہیں، اللہ، اور ہر سین کا الگ سین ہے، الگ سین ہے۔ میں نے کہا کہ بلا جواب سنیے، وہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ بلا ٹھیک ہے معین الدین اجمیری نے 5 دالیں باندھی ہیں اور یہ ثقیل ہیں، بند کرو موبائل، بند کرو کسی ویلے بند کر، قبراں چنال کھڑ سو اتھے بھی بول سی بارے اطلاع دیو کہ میں نے پرسش ہوگی، منکر نکیر آگے چلے گئے، یہ ہر ویلے کی کملی والے دے زیارت واسطے جالی شیٹ تے کھلوتے نے اتھے پہ میں موبائل بولنے، حیا کریا کرو، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تے موبائل چاہے طواف کر رہے تھے موبائل، اے حال ہے۔ پھر آنے جی کملی والے نہ کرم نہیں ہونا، کہ ہوئے کرم تسا اپنے کٹے کھولے نو تھے، بے شک، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید جا، اتھے با یزید تے ابو الحسن خرقانی تے ذنون مصری تے جنید بغدادی تے دم بخود ہو گئے، سا نہیں لیندے کہ کائنات دا شہنشاہ سامنے لیٹے آیا کہ تو تے ٹری بھی ہونی ہے، موبائل پہ سننا ہے، اللہ، اللہ، شرم آنی چاہیے تجھا۔ اللہ، اے حضور نے عشق نے دعوے کے ادھر ایک گستاخیاں، بے شک، بے شک، اسے بولیے تقریر کرو سر، سبحان اللہ، اسے بولیے بیان فرماؤ، اسے بولیے میرے یہ خطاب باہر بھی جاتے ہیں نا، لوگ پھر اردو جو سمجھتے ہیں وہ پنجابی سمجھ نہیں سکتے، وہ پھر لوگ کہتے ہیں، بہرحال مناسب جگہ پر میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا 5 دالیں ہیں اور یہ 6 سین ہیں، اس کو کس روانی اور خوبصورتی سے علامہ نے باندھا ہے۔ میں نے کہا کہ بلا ہائے ہائے، اٹھ کے جناب اس میں نے گوڑے چومے، سبحان اللہ، جواب سنے اسے، اے بس دوئے کے سمنا ہے تو کہ میں آخیا، میں آخیا کہ بلا علامہ صاحب فرما رہے ہیں عروس لالا و خطاب کہ اے نال بیٹھی دلہن، عروس لالا، اے لالا کی دلہن، گل لالا کی دلہن مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، اللہ، گوشہ کرنے پہ نہ کول بیٹھی نال بیٹھی، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، بولے جو گوشہ کرنا پہ دلہن نال باغ چ بھی نہیں گئے پر میں نے کو لکڑا چھپڑا کے میں پہ گواہ نہ چونکا ذرا منہ تو پلا لا میں گل تک کوشش پہ کرنا ہے، محنت پہ کرنا ہے، تے حسین میدان وچ نکلیا تے پورے کائنات جڑی باطل ہے حسین نے للکار کے کہا کہ سردار ندار ہر دست
یزید، سر دے دیتا ہے، سردار ندار دست در دست یزید. یہ ایک آفاقی اعلان ہے کہ حسین کے متعلق پوچھنے والوں کہ حسین نے کیا کیا سن لو، سردار ندار دست درد. یہ پوری کائنات کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اتنے ووٹیاں نال دلہناں نال گل نہیں ہو رہی کہ کنے جا کے مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سار کے سوا کچھ اور نہیں. ایک کوشے نہیں، ایک کائنات نہ اعلان ہو رہا ہے. اعلان اعلان اچھے آواز نال ہونا ہے اور دبک دے نال ہونا ہے. گوڈے چو میں کیوں ساتھ میں سمجھ آئی یہ گل میں کرنا. تو مطلب ہے کہ اللہ نے فرق بیان کیا ہر چیز میں فرق. دیکھیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سبحان اللہ. رسول سارے ہیں جی، سارے رسول جنس کے اعتبار سے سارے رسول ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کا میں فرق اس طرح نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ رسول ہے یا یہ رسول نہیں ہے. آدم سے لے کر کملی والے تک جتنے رسول نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے. کس حیثیت سے کہ یہ سب اللہ کے رسول یا نبی ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایمان لانا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سبحان اللہ. تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ رسولوں کو آپس میں بعض کو بعض سے درجے میں بلندی دی. سبحان اللہ. یہاں ایمان لانے میں سب کو برابر قرار دیا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم فرق نہیں کرتے ان میں. بھائی کس طرح فرق نہیں کرتے؟ یوسف کا حسن ضروری نہیں کہ وہ یحییٰ سے ملتا ہو. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف کی طرح حسین ہو. تو فرق تو ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق. سنو میں یار جاگو سے صحیح ستے ہو افیم کھا کے. موسیٰ دیا حسن یوسف ورگا نہیں. فرق ہے زمین آسمان دا. یوسف دا تے کملی والے دا زمین آسمان دا فرق ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ آفاقی اعلان کسی نبی واسطے نہیں ہویا. تو فرق تو بڑا ہویا. اللہ نے لا نفرق بین احد من رسلہ کہ اسی کسی رسول وچ فرق نہیں کردے ہیں. کس وچ نہیں کردے ہیں؟ رسول ہونے وچ. میں ایک مثال دینا کہ پیر امام شاہ صاحب تے انہاں دی اولاد وچ امام حسین دی اولاد ہونے دے اعتبار نال کوئی فرق نہیں. جے او امام حسین دی اولاد جے تسی بچہ جڑا انہاں دا بیٹھا ہے وہ بھی برابر ہی ہونے نال. وہ کوئی خون وہی دوڑ رہا ہے، وہ نسبت ہے، وہ سلسلہ ہے، وہ سب کچھ. سبحان اللہ. بے شک کوئی پیر امام شاہ تے اس دے بچے وچ کوئی فرق نہیں. بے شک کوئی فرق نہیں کر سکتا. لیکن مرتبے وچ علم وچ تقوی وچ پاک نگاہی وچ عفت دامانی وچ ہے جی. اور علم و فضل دے میدان دے وچ چنگے چنگے اس کی اولاد دے اس کی جتیاں وچ بہنے دے قابل بھی نہیں. معذرت اتنا فاضل آدمی ہویا. تو مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی نسبت سے ہر گھر کا فرد برابر ہوتا ہے، لیکن کوالٹیز کے اعتبار سے پھر اس بچے میں جو پیر امام شاہ صاحب میں فرق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. میں اس میں میرا ایک اور شعر یاد آ گیا آپ کہ یہ
کوالٹیز جو ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے اور انسان سمجھتا کچھ اور ہے اور نکلتا کچھ اور ہے. بعض لوگ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا خاندان وہی ہے، ہمارا خون وہی ہے، ہمارا باپ دادا وہی ہے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ جو میں نے امام شاہ صاحب کا اور ان کی اولاد کا جو فرق آپ کو بتایا ہے تو اس میں یہ میں اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں. بھائی ذوق ہے نا. واقسمت جد سر تے تمبو، واقسمت جد سر تے تمبو، یکتائی دا تنیا قسمت. پیر امام شاہ صاحب کی قسمت دیکھو کہ اللہ نے یختص برحمتہ من یشاء، جس کو اپنی رحمت انعام اور اکرام کے لیے چن لے. اولاد میں سے جس کو چن لیا اس کی مرضی ہے، دوسروں کو نہیں چنا. جن کو چن لیا، اب جن کو چن لیا دوسرے ان سے حسد کریں کہ کیوں اس منزل پہ آئے، کیوں اس مقام پر آئے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی. اللہ کے فضل سے ٹکر لینا ہے اور اللہ کے فضل سے ٹکر لینے والے کی گردن ٹوٹ جاتی ہے. واہ قسمت جتے سر تے تمبو، یکتائی دا تنیا مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا. جیڑ مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا. ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھڑیا. ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھنیا. دیکھیے کہ 11 پت یعقوب نبی دے، 11 پت یعقوب نبی دے، تے یوسف ایکو بنیا. یعقوب نبی دے تے یوسف ایکو بنیا. اولاد ساری بیٹھی ہے جی، لیکن نسب میں برابر ہے، حسب میں برابر ہے. یہ نہیں کہ صرف پیر امام شاہ صاحب امام حسین کی اولاد ہیں. یہ جو ان کی اولاد بیٹھی ہے بچہ بھی حسین کی اولاد ہے. نسب میں برابری کر سکتے، نسب میں برابر ہیں، حسب میں برابر نہیں ہے. تو یہی فرق ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں کس اعتبار سے، رسول ہونے میں. باقی زمین آسمان کا فرق. دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. نبوت میں اگر
رفع مکانی ہے، درجات کی بلندی کا موضوع منصوص ہے، تو پھر ولایت میں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک، ولایت میں کوئی نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اتنا بڑا منصب ہے رسالت کا، نبوت کا، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں فرق ہے۔ قرآن دیکھو، قرآن کی آیات سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سارا قرآن حیض نفاس کی آیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ختم شریف میں کبھی آپ پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ غلام الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ پڑھ دیں۔ خنزیر کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا نام اگر لیں تو 40 دن زبان پلید رہتی ہے، ایک مقولہ ہے۔ لیکن قرآن والا خنزیر جو ہے، جس کا مالک نے ذکر کر دیا، سارے مولوی ختم میں بھی پڑھ دیں تو قرآن شریف کا ثواب ہوگا۔ حافظ پڑھتے ہیں نماز میں، کیا اس آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں؟ تقسیم کے جو جائیداد کے پراپرٹی کی جو تقسیم کی آیات ہیں، حیض و نفاس کی ہیں، جانوروں کے متعلق جو آیات ہیں اور مختلف احکام کی ہیں، کیا وہ میں آپ کو قرآن کی آیات کا فرق بتا رہا ہوں۔ یہ تقریر آپ کو نہیں سنے گی کہیں کہ مطلع بولتا ہے اور طرح، صوفی بولتا ہے کوئی اور طرح۔ سمجھ آئی؟ بھائی کہیں گے بھائی صوفی اپنے آپ کو کہہ دیا، میرے سامعین انصاف کریں گے، پیر کا بیٹا سمجھ کر نہیں۔ میں یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ میرے دادا کے مرید ہیں اور مرید کی حیثیت سے امام شاہ کی اولاد میری تعریف کرے، نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف کا محتاج ہوں۔ آپ کو بلانا پڑے گا مجھے، جادو وہ جو سر چڑھ بولے، جڑے پاؤں دے ہر پاسے رولے۔ یہ خطابت ملا نہیں کر سکتا جو میں کر رہا ہوں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں فرق بتا رہا ہوں۔ قرآن سارے تے تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ آ چکو ہے نا اللہ دے فضل نال۔ تسی دسو، حیض نفاس دیا آیتاں، جائیداد کی تقسیم دیا، اور جانوراں دا جتھے ذکر ہے، اور جتھے ماں بعودتن فما فوقہا، اس قسم دی آیتاں جتنیاں احکام نہیں، اور اس وچ تے او آیات جتھے رسول اللہ دی تعریف کی گئی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ چاچے دا ذکر ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تے کملی والے دا ذکر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان آیتاں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، اتے کی یہ کافر چاچا بیٹھا ہے قرآن وچ، اللہ نے ترتیب یہ جی ترتیب ہے، یہ رسول اللہ دی خود نہیں، منصوص اور وحی والی ترتیب ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ کملی والیا آیات نو انج رکھ، اس دے مطابق آپ نے آیات دی ترتیب کی تھی۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح ترتیب دا حکم بھی وحی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کملی والا عمل کرتا ہے وہ وحی کی حوالے سے کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی تبت یدا، اللہ کیسا اسے رکھ، تے آپ تلے آ گیا، قل هو اللہ احد، اتنے کافر چاچا جی بیٹھے ہیں جی، بولو تو صحیح، ابو لہب بیٹھا ہے جڑا متولی رہا ہے کعبے شریف دا سجادہ نشین، سجادہ نشین صاحب اتنے رکھے نے، تے کافر تبت یدا ابی لہب وتب، چل ہاتھ ٹوٹیا، تو بننا پیا
متولی کعبے دا چابیاں لا کے تے دروازہ کھولنا ہے تے کام خدمت کر چھوڑنا ہے، متبری کرنا ہے تے اپنے آپ بڑا سمجھنا ہے تو چل تبت کے دا ابھی اللہ بے مطاب جولتا ڈے آنا تو میں کنڈا کڈنا آنا تسی نجی سجادگی تے جڑے بیٹھے ہو کہ کعبے کے ہم متولی ہیں، سجادہ نشین ہے، بڑا بڑا شرف ہے، اللہ کیا نکل بار جسا میں بھیجے اسا مننا نہیں ہے تو میں مقرر تو نہیں کیتا اسے کوئی کعبے نہ متولی تو آپ پہ چڑھ بیٹھے آپ پہ چڑھ بیٹھے تو اسا تو میں بھیجے میں بھیجے ایسا تے میرے بھیجے نالے چل یہ بھی دسیا اتنے رکھو ایسا کیوں یہ بس میری مرضی ماں تلے رکھو کل ہو اللہ ہو آج تبت کے دا اتنے ہوئے کل ہو اللہ تلے ہونا چاہیے نا کل ہو اللہ اتنے ہوئے تبت کے دا تلے ہوئے یہ مردود کتنے بیٹھے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ مردود مردود ہی ہوتا ہے پاوے اللہ تو اتنے ہو گئے میں ایسا تے رکھا ذرا دوروں نظر آئے جی مردود بیٹھا ہے یہ ورکا کھولو تے سامنے پہلے اتنے آوے میں اللہ وہاں جتھے بہ گئی میرا کہ وہ کمال والا کدے جتیاں چ بھی بہ گئی سنیں کمال والا جوہر والا اگر جوتے میں بھی بیٹھ جائے تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، مجمع کی نظر ادھر ہوگی ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا کمال والا جتھے بیٹھے ہوئے جس لباس میں بیٹھا ہو جس رنگ میں بیٹھا ہو پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہو وہ گدڑی کا لال ہوتا ہے، وہ با کمال ہوتا ہے، وہ نبی کی آل ہوتا ہے۔ کپڑے قیمتی پہننے سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ کسی استاد کا شعر ہے کہ مردے کے ہیچ جامہ نہ دارت سے اتفاق بہتر سے جامہ ہے کہ درو ہیچ مرد نے۔ اتفاق زمانہ سے اگر کوئی مرد ہے، صاحب علم ہے، صاحب کمال ہے، اس میں کمالات کے جوہر جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، تو اگر وہ زمانے اور اللہ کی تقدیر سے اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے پہننے کو، تو اس بہترین اور اعلیٰ لباس پہننے والے سے بہتر ہے جس کے اندر کپڑا قیمتی ہو اور اس میں مرد کسی کام کا نہ ہو۔ آدمی 2 پیسے کا نہیں ہے، کپڑا 10 لاکھ روپے کا اسے پہنا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا زین العابدین سجاد عبد الملک کھڑا نا امیہ دا، تو اس آخیا کعبے دا طواف مشہور گالے میں مختصر کرنا، تل لا چھوڑیا 1 گھنٹہ کہ مطاف خالی کرو، لوگا آخیا تو لت ہے تم ساڈے جا بندہ نہیں ہے، تیریاں لتاں ترٹ دیا ساڈے نال طواف کرنا، تو کسی رسول نہ پتر ہے، اسی مطاف خالی نہ کرنے۔ کھلو 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 کہ گھنٹہ گزر گیا، آخر میں کلہ طواف کرتا، لوگ آخر ہمارے ساتھ کرو گے، ہم مطاف خالی نہیں کرتے۔ فرض تک شاعر بھی کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے پتہ چلا کہ ایک میلے کچیلے پرانے گھسے پٹے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی مطاف میں داخل ہوا۔ اس پر کوئی
پرانا نیا کپڑا نہیں ہے، بڑا غم رسیدہ آفت دیدہ، غم رسیدہ آفت دیدہ داخل ہوا۔ تو جس طرح مشہور ہے، اور آپ پڑھ لیں، میں بڑی کام کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، جوہر ہے علم کا اور مطالعہ کا، میرے مطالعہ کا جوہر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جوس یعصوب کہتے ہیں، مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی شہد کی، اس کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو عربی میں یعصوب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے آدمی کو یعصوب المسلمین کہتے ہیں۔ تو مکھی کا قاعدہ ہے، مکھی کا قاعدہ ہے کہ جب یہ انسپیکشن پر چلتی ہے نا، پورے چھتے کو دیکھنے کے لیے سبحان اللہ، چلتی ہے، کتابوں میں آیا ہے چلتی ہے، تو اللہ نے عجیب اس میں قدرت رکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سبحان اللہ، وہی جو کی اللہ نے نحل کی طرف، سبحان اللہ، تو وہی میں کچھ کہا نا، پورا نظام اس کو سکھایا نا، اس لیے وہ اس نظام کے تحت چلتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ انسپیکشن کے لیے چلتی ہے، تو مکھیاں جو ہیں وہ راستہ چھوڑتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، علم جو علم کے سمندر ہیں، اتھینٹک جن کی باتیں میں وہاں سے پڑھ کر بات کر رہا ہوں۔ جب مکھی انسپیکشن کے لیے چلتی ہے تو مکھیاں راستہ چھوڑتی جاتی ہیں، ملکہ کا، تو اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں صاحب، اور ملکہ جو ہے، یہ لکھا ہے کہ دارا سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے اس چھتے کو، مکھیوں کے چھتے کو دیکھ کر اپنی حکومت اور باڈی گارڈ مقرر کیے۔ وہ ایک دن اس نے گیا جنگل میں، تو مکھیوں کو دیکھا، تو ایک مکھی جا رہی ہے، 2 باڈی گارڈ ہیں، مکھیاں جو ہے راستہ چھوڑتی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ اتنے ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے، یہ کون ہے؟ اس کو پکڑا تو پتہ چلا اس کے جوہر، ساخت، اس کی وضاحت وہ سب مکھیوں سے مختلف تھی۔ جس کو قیادت دی گئی اللہ نے، جس کو قیادت عطا فرمائی، اس کی وضع اور ساخت اس کی جنس سے ہوتے ہوئے بھی الگ تھی۔ مکھی وہ بھی تھی، مکھی دوسری بھی تھی، ساریاں مکھیاں تھیں۔ تو دارا نے سب سے پہلے اپنی سلطنت، جو بادشاہ سب سے پہلے ہوا وہ دارا ہے، تو اس نے باقاعدہ جو ختم حشم رکھا وہ اس مکھی کو دیکھ کر، تو وہ جب چلتی ہے باڈی گارڈ تو چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا راستہ، وہ جہاں رکے، وہ جو شہد کے اوپر وہ لگا کر نا مکھیاں بند کر دیتی ہیں، اگلے مہینوں کے لیے کھانے کے لیے ریزرو کر دیتی ہیں، جو شہد کھانے کے لیے، ان کو بھی دیکھتی ہے کہ کھانا کن سے ہے، بچے کن میں ہیں۔ بادشاہ ہے نا وہ، اس کی انچارج ہے، تو وہ دیکھتی۔ اللہ نے مکھیوں میں بھی، جانوروں میں بھی انچارج پیدا کیے، مقتدا پیدا کیے، ہاتھی اور رہبر پیدا کیے، امتیاز بخشا، جنس میں ہو کر بھی ان کو امتیاز بخشا، تو انسانوں میں کیوں نہیں امتیاز بخشا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سا یعصوب ہے سبحان اللہ، جو اندر داخل ہوا اور لوگ اندر ہی اندر راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جو ہوتا ہے دیکھتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، جہاں سے دیکھتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے۔ یہ کون آدمی ہے؟ نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کے کوئی کپڑے ہیں، میلا کچیلا، پتلا دبلا، یہ کون ہے؟ اس نے حکارت سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ میں ایسے نہیں جانتا، یہ کون اندر گھسا؟ میں 1 گھنٹے سے طواف مطاف خالی کرا رہا ہوں، یہ کون ہے میلا کچیلا؟ حکارت سے فرزدق نے شعر کہے برجستہ، اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ او امیر المومنین بننے والے، او بادشاہ کے مسند پر بیٹھنے والے، حکمرانی کرنے والے، جسموں کو جیتنے والے، دلوں کو نہ جیتنے والے،
بتاؤ تمہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا دادا علی المرتضی ہے، جس کی دادی خیر النساء ہے، جس کا دادا شہید دشت کربلا ہے، جس کا باپ شہید دشت کربلا ہے، جس کا دادا وارث علوم حالتا ہے، اور جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اس کی ماں جیسی ماں لا، اس کی دادی جیسی دادی لا، اس کے نانا جیسا نانا لا۔ اس نے کہا تو کیا میں سمجھوں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سید الساجدین ہے، سید المتواضعین ہے، یہ یعصوب المسلمین ہے، یہ جدھر جاتا ہے خود راستہ مخلوق بناتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہی کر سکتا کمینہ آدمی، پھر اور کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اس کو بند کر دو جیل میں۔ اس نے کیوں تعریف کی سجاد کی میرے سامنے؟ میں بادشاہ وقت ہوں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا فرزدق نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے، ٹھیک ہے بند کر دو۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا دوسرے دن کہ فرزدق نے میری تعریف میں یہ شعر کہے، بادشاہ نے اس کو بند کر دیا۔ آپ 10,000 دینار کی تھیلی لے کر جیل میں گئے، اور وہ پھر دل بندے علی و بطول، گلے گلشن زہرا و بطول، لجپال زین العابدین، وہ سادات کا گل سرسبز، سیادت جس پر ناز کرتی ہے، اس کے نانا کا علوم، اس کے دادا کے علوم، اس کے ذات پر فخر کرتے ہیں۔ یہ وہی سید الساجدین ہے۔ سنیے، حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج نے 1.5 لاکھ علماء اور سادات کو تحتے کیا، بے گناہ لوگوں کو، اتنا ظالم تھا سباق۔ یہ کعبہ حضرت زبیر نے بنایا تھا نا پہلا، عبداللہ بن زبیر نے۔ اس کا دور آیا تو اس نے وہ گرا دیا، اس نے گرا دیا کہ میری تعمیر کیوں، میں اپنے ہاتھ سے تعمیر کیوں نہ کراؤں؟ تو اس نے حضرت زین العابدین کو بلایا، وہ مسکین سید آیا اور سیدوں کا بادشاہ آیا، جس کے انداز میں، جس کی چال میں رسول اللہ کا احترام تھا، جس کی گفتگو میں علی المرتضی بولتے تھے، جب وہ زمین پر اپنا ماتھا رکھتا تھا تو سجدہ فخر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے واقعہ کو قریب سے دیکھنے والا میرا سجاد، اللہ جو ساری عمر واقعہ کربلا کے بعد ہنسا نہیں، عید کا دن تھا، کسی نے پوچھا حضور آج تو 50 سال گزر گئے، ہم نے کبھی آپ کو ہنستا نہیں دیکھا۔ میرے سجاد نے آنکھ اٹھائی اور کہا کہ پوچھنے والے تو خود ہی بتا کہ جس نے اپنے سامنے
اکبر کو تڑپتے دیکھتا ہو، دیکھا ہو، بوڑھے باپ کو گھوڑے سے گرتا دیکھا ہو، اصغر بے شیر کو ہاتھوں میں لوٹتا ہوا دیکھا ہو، اللہ اپنی پھوپھیوں اور اپنی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں نچتی ہوئی دیکھی ہو، سکینہ کے کانوں سے بالی کھینچتی ہوئی دیکھی ہو، وہ کبھی ہنس سکتا ہے، وہ کبھی مسکرا سکتا ہے؟ وہ سجاد آیا، حجاج نے کہا کہ حضور میں ہوں تو بڑا ظالم، لیکن کعبے کی بنا رکھنے کے لیے، بنیاد رکھنے کے لیے آپ سے زیادہ متقی اور اہل کوئی نہیں ہے مکے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کرم فرمائیے اور اللہ کے گھر کی بنیاد رکھیں۔ سبحان اللہ تو آج یہ جو کعبہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، اس کا پہلا پتھر میرے سجاد نے رکھا۔ اس پتھر کو سجاد کے ہاتھوں کا لمس حاصل ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اس کعبے کا طواف کرنے والا بنا دیا جس کا پہلا پتھر سجاد نے رکھا۔ فرزدق نے گئے، پیسے دیے، اس نے عرض کی حضور میں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، کیا آپ کی دادی فاطمہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا دادا علی نہیں ہے؟ کیا آپ کا نامہ محمد عربی نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو ہے۔ اس نے کہا تو حق کے ہم پیسے تو نہیں لیتے، میں نے سچ کہا ہے۔ حضور یہاں پیسے نہ دیجیے، کل پل صراط پر جب مخلوق کھڑی ہو اور بدامالی کی وجہ سے روک تھام ہو، رکی ہوئی ہو مخلوق، اور آپ کا نانا کھڑا ہو وہاں مقام محمود پر، اس وقت اگر ہو سکے تو اس جو میں نے سچ بولا ہے اس ظالم بادشاہ کے سامنے، اس کا اجر میں وہاں مانگتا ہوں۔ مجھے پل سے اتارے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور دھل جائیں داغ دامنے تر کو خبر نہ ہو۔ او سجاد، او حسین کے لاڈلے، او زہرا کے پھول، قیامت کے دن مجھے اس اپنے نانا سے کہہ کر پرصراط سے گزار دینا، مجھے پیسے دے کر دنیا میں پابند نہ کر کہ میں نے سچ بولا ہے۔ سچ بول کر ہم صلہ نہیں لیتے، صلہ اگر دینا ہے تو وہاں دینا، کہ وہ فرزدق ہے۔ تو یہ شان ہے۔ اور جو ان کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے ان کے ساتھ تعلق آج بھی رکھا یا قیامت کے دن رکھا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مل کر ساتھ اختیار کرو۔ کیا ساتھ اختیار کرو؟ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے سے جڑ کر بیٹھے رہیں۔ جڑ کر بیٹھنے والے مکے والے نہیں تھے؟ کیا محمد عربی کے پڑوسی نہیں تھے جن کی دیواریں حضور کی دیوار سے ملتی تھی؟ مگر وہ منکر تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، کونو کے معیت کے درجے پر نہیں پہنچے۔ یہاں معیت یہ ہے خیالات کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے حوالے سے کونو مع الصادقین۔ سبحان اللہ بے شک یہ جو جالی پر کھڑے ہیں پشت کیے ہوئے، 24 گھنٹے رسول اللہ کی معیت حاصل ہے،
ساتھ ہیں بالکل کونو مع الصادقین، لیکن دیکھ لیجئے طریقہ کیا ہے. اللہ اللہ، یہ مع الصادقین نہیں ہے. مع الصادقین یہ ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے پیر امام شاہ، یہ صادقین کے ساتھ ہے. جناح نے ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ات میں مٹھڑی نت جان بلب، اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب، ات میں مٹھڑی نت جان بلب، اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب، ات میں مٹھڑی. یہ ہے مقام کونو مع الصادقین. خالی اتنے چڑھ کے نال بیٹھنا نام مع الصادقین نہیں ہے. دور رہو تے حضور وچ رہو. دور رہو ادب کا تقاضا ہے، حضور وچ رہو ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو گستاخ ہیں جن میں ادب کی رمق نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، باہر پھریں اور ان سے بچے بھی صحیح. بچے ایمان کو بچائیں. تو یہ کونو مع الصادقین کیا ہیں؟ نہیں، یہ مع الصادقین نہیں ہے. ان میں وہ درد نہیں ہے. یہ درد پوچھے خواجہ غلام فرید چاچڑا والے سے کہ درد رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. اب مصرا ایک ہی ماں یاد ہے، میں زیادہ سے نہیں. تیرے کتیاں نال ادب اس کا آخری مصرا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جو جذبہ ہے تو یہ کونو مع الصادقین ہے کہ ان کی معیت اختیار کرو، ان کا ہم عقیدہ بن جاؤ. یہ معیت ہے. جس طرح ان کے لیے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ طبقہ اگر تم معیت کا اختیار کرو گے تو کل ان کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے نبیین کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، ان کا قرب بھی تمہیں عطا کروں گا. اب آپ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صدیقین کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہنا ہے یا غافلین کے ساتھ یا کاذبین کے ساتھ رہنا ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہنا ہے یا سچوں کے ساتھ رہنا ہے. سچوں کے ساتھ رہنا ہے. سچے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی وحدت پرستی کی، توحید کو غلبہ دیا، اور جو گلے سرسبز ہیں ولایت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان لوگوں نے دیکھیں آپ کے مواعظ فتول غیب میں پڑھ کر. میں بڑا سر پھرا آدمی ہوں، میں صرف باپ دادے کو ماننے والا نہیں ہوں کہ ویسے ہی چوموں چاٹوں جناب میرے پیر میرے علی شاہ سبحان اللہ کہ میں ان کے نام پر کھا رہا ہوں. مجھے اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، حوالہ تو ہوتا ہی ہر کسی کا. وہ بڑے جو تھے نام تو لینا ہے لوگوں نے ان کا، لیکن یہ نہیں ہے. میں نے ان کی سیاست چشتیائی پڑھی، میں نے ان کی تصانیف پڑھی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ میرا دادا کسی تعریف کے قابل ہے. آج مرزائی سر نہیں اٹھا رہا، اور دیوبندیوں نے، یہ میں صرف دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں صحیح بات بیان کر رہا ہوں. مولوی تو ویسے پیروں کو خوش کرتے ہیں نا، میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں ان کے گھر کا فرد ہوں. تو آج وہابی دوسرے فرقے
مرزائیوں کے خلاف جناب اٹھ کر اپنے وہ کتابچے تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلائل باطلہ کا رد لکھا ہے. میں جانتا ہوں یہ ہمارے شاہ صاحبان عالم بیٹھے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کی کتابیں لائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ کیا میرے دادا کی دلیلوں کا سرقہ نہیں کیا، چوری نہیں کی. یاد رکھیے میں ایک جملہ تاریخی بول رہا ہوں، پیر میر علی شاہ نے جو کچھ لکھا خود نہیں لکھا، ہاتھ میرے علی کا تھا، لیکن چلا کون رہا تھا؟ خود کملی والا. کملی والے کا ہاتھ نہ ہوتا کہیں جی میں نے ویسے تعریف کر دی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا شاہ صاحبان، آپ پیر میر علی شاہ کے مرید ہیں. میں آپ کو آپ کے پیر کی بات سناتا ہوں. میں بڑے الٹے ذہن کا آدمی ہوں، میں مانتا ہوں تو دیکھ کر مانتا ہوں، اندھی عقیدت مجھ میں نہیں ہے. جی ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بھی بڑا مالا مال کیا. ہم بھی ویسے تعریف نہیں کرتے کسی کی، جی چاہے کوئی ہو. یہی ہے نا جو کچھ کہیں گے تو 2 روپے 4 روپے لوگ نذرانہ کم دیں گے. مجھے نذرانوں کی پرواہ نہیں ہے. اللہ مجھے رزق دیتا ہے. اور اللہ، میں کہتے ہیں لوگ تم یہ اللہ کا بہت نام لیتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، تو یہ تم اپنی دکانیں بند کرتے ہو. لوگ تمہارے پاس کون آئے گا؟ تمہیں پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا پتر بچو او جڑے پیسے میں دکان اپنی بند کرنا نا تے اس سامنے آنا، او جڑے نہیں دینے مینو انہوں کو بھی دلانا ہے. وہ بھی دیتے ہیں جنہ جیب در کدے ہاتھ نہیں کھڑیا، اللہ توفیق نہیں دیتی کدے، وہ بھی دینے. ممسک ترین آدمی سڈے چونام ہے، سڈے سڈے کون چونا ہے؟ میں سڈے چونا پیرا چھٹنے پیسے جناب دنیا پیر. میں ویل شیٹ نہیں کدے کی تے میں کرا تو میں لکھوں روپے ہو. میں اللہ واسطے گل کرنا، سمجھ آئی؟ یہ لالچ میں رکھا ہے تے اللہ دے فضل نال میرے پیو دادے دے جتنے مرید ہیں، میں مولوی اج کل جی تقریر شروع کر دیں تے ویلا شروع ہو بھی نہیں. میں ویلا شروع کراوا تو میں لکھوں روپے مجمے چون ایسے ہی ہو بھی جان، لیکن پھر میرا مضمون کوئی نہیں سنتا. میں جتی ماری پیسے آتے. میں کہا میں مالک تیرا اور تیرے رسول اور تیرے مقبولہ کی گل دساں، پیغام دساں، میں کیوں لوگوں ڈسٹرب کرا؟ میری مجلس تو کوئی اینج اینج کر بھی تو مینو غصہ چڑھ جاتا ہے. اس واسطے اللہ کہتا ہے تو جا تو صحیح جتھے میں اتنے بیٹھا، پیسہ تیری جتیاں ضرور سی. تسی کہو جناب بھئی کیوں نہ فرمایا؟ میں کہا کہ قلم دادے دایا، پیر میرے علی دا، ہاتھ رسول اللہ دایا. میں جملہ نہیں بولیا. پیر صاحب نے کہا تھا، مرزائی نے کہا، مرزا نے کہ پیر صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جس طرح تم کہہ رہے ہو، یہ تو حضور کی امت کے یہاں لاکھوں کروڑوں علماء بیٹھے ہیں جو اعلیٰ خوش خط بھی ہیں اور لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، فاضل ترین لوگ بیٹھے ہیں. میں جو تمہارے سامنے معیار پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں، تم ادھر بیٹھ جاؤ میں ادھر بیٹھ جاؤں، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے حق پر وہ ہے. تو میرے دادا نے یہ ویسے ہی معتبری تو نہیں کی تھی، وہ تو بڑے منکسر المزاج تھا، اس نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. لیکن جب باطل سامنے آیا اور ناموس مصطفیٰ پر مرزائی نے ہاتھ ڈالا، حضور کی
کی مسند رسالت پر ساتھ بیٹھنا، شریک بننے کی کوشش کی، ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، تو میرے علی کی غیرت نہ رہ سکی۔ اس نے کہا کہ قلم رکھتے ہیں، جس کا قلم اٹھ کر لکھے۔ تو اتنا دعویٰ جس نے کبھی کیا ہی نہیں زندگی بھر، جو کہتا تھا مرید بھی کوئی کہ دعا کرے، فرماتے تھے بعض دفعہ، اکثر فرماتے تھے تم مجھ سے نیک ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تم زیادہ مقبول ہو، میں گناہگار ہوں، میرے لیے دعا کیا کر۔ جو اس مزاج کا آدمی تھا وہ دعویٰ کرے گا نہیں، پیچھے سے اشارہ ہوا۔ میرے علی یہ کہتا ہے تفسیر لکھ، ولدالین تک تفسیر لکھ، جو جلدی لکھے گا، جو خوش خط لکھے گا، جو فصاحت و بلاغت سے اعتبار سے بہترین لکھے گا وہ حق پر ہوگا۔ میں تمہیں کہتا ہوں کملی والے کی طرف سے تان آئی، کیا آئی؟ اس سے کیا قلم رکھتے ہیں، کاغذ رکھتے ہیں۔ حضور لکھے گا کون؟ میری طاقت تو نہیں، میرے دادا نے کہا میری طاقت تو نہیں ہے۔ فرمایا میرے علی رکھ تو صحیح، اٹھائے گا کملی والا اس کو، یا جبریل بھیجوں گا یا میں خود آؤں گا۔ اتنی بات وہ کر سکتا ہے جس کی اتنی تار ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں تھا یہ مقام، کیوں تھا؟ کونوا مع الصادقین۔ ساری زندگی انہوں نے صادقین کے ساتھ گزاری، سچوں کے ساتھ گزاری۔ تو سچوں کے ساتھ گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتا تو اس کی کلی کھل جاتی، جو اس کے جو کچھ تھا کیا تھا سامنے آ جاتا، بھاگ گیا۔ جال حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آخر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، التماس ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نصر الدین شاہ صاحب علیہ رحمت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے اعزاء و اقرباء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آفات دارین سے محفوظ رکھے۔ اب میرا خیال ختم شریف ہوگا۔ کیس ہوتا ذوق ترمنتا ہے کہ میرا غلط رکھ اتنا صاف نہیں۔ سبحان اللہ۔ چلو حضور کی بارگاہ میں میں نے ایک پنجابی میں لکھی ہے، آپ پیالے میں ہے تو کہتے ہیں شاعر حفظ زبان، میری زندگی عربی، فارسی، اردو میں گزری، لیکن یہ پنجابی بھی لکھ رہا ہوں، میں نے پوربی میں بھی لکھی، میں نے سرائکی میں لکھی، اس لیے شاعر حفظ زبان مجھے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے، مجھ پر جلدے کیوں آیا؟ حضور کی بارگاہ میں تھوڑا جا آواز سیٹ کرا ذرا، کھولو تھوڑا جا آواز بھائی سنو، اس کے بعد پھر اجازت میں چاہ تے نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ مدینے شریف دی حاضری آپ نو ذہن چ رکھ کے یہ شعر سن، کملی والے دی تجلی کرم اپنے تے سمجھ کے سن۔ آوڑیا تیرے شہر مدینے ایک غمگین سوالی، آوڑیا تیرے شہر مدینے تے ایک غمگین سوالی، کملی والیا لجپالا
اس دے لج پالی کملی والیا لج پالا کری نال اس دے لج پالی رو رو عرض گزارے شاہ تے پکڑ سنہری جالی رو رو عرض گزارے شاہ تیری پکڑ سنہری جالی واسطہ چادر زہرا دا واسطہ چادر زہرا دا کری لگیاں دی رکھوالی واسطہ چادر زہرا کری لگیاں دی رکھوالی حسن حسین دا سر صدقہ حسن حسین دا سر صدقہ اج پر دے پانڈا خالی حسن حسین دا سر صدقہ اج پر دے پھانڈا خالی تیری شان خدایوں اچھی تیری شان خدایوں اچھی تے تیرا حسن مثالی سر تے تاج شفاعت والا سر تے تاج شفاعت والا موڈے کملی کالی سر تے تاج شفاعت والا تے موڈے کملی کالی فقر ابو ذر والا بخشی تے تیویں سوز بلالی فقر ابو ذر والا بخشی تے دیویں سوز بلالی کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں اس دا بابے عالی کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں اس دا بابے عالی دو مصرے جس نو سب توفیقاں ربوں جس نو سب توفیقاں ربوں جو امت دا والی جس نو سب توفیقاں ربوں جو امت دا والی جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے تے میں کیوں جاواں خالی
کملی والے لجپالا کرینا نس دے لجپالی هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ آمین. آمین. اللہ آمین.